فلا تخضعن بالقول، قول یعنی بات کرنا، بات کرنے میں نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو، بات کرنے میں نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو، یطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ طمع کر بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہو، نفاق کا مرض یا معصیت کا مرض اور پلید سوچ کا مرض۔ تم اگر نرمی سے بات کرو، عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، بڑی ایک نرم گفتگو جس میں ایک لوچ اور ایک کشش ہے، اس طرح اگر بات کرو گی تو جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کر بیٹھے گا، آگے بڑھ سکے گا۔ تو بات کرنے میں سخت رویہ، سخت لہجہ اپناؤ، درست بات کہو، یعنی بات اچھی ہو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو اچھی بات، قول معروف، اچھی بات کہو، لیکن کہو ایسے لہجے کے ساتھ جس میں نرمی نہ ہو بلکہ درستگی ہو، سختی ہو۔ اگر نرم لہجے سے بولو گی، کیونکہ عورت کی آواز میں ویسی کشش ہے، اور آواز اگر وہ نرم ہو، اس میں ایک مٹھاس کا عنصر ہو، تو پھر جن کے دلوں میں مرض ہے وہ طمع کر بیٹھیں گے، اور تمہاری یہ نرم گفتگو کسی اور کی غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کسی مرد سے مخاطب ہو تو سخت لہجے میں ہو۔ اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عورت اجنبی مرد سے بات کر سکتی۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خاص طور پہ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اچھی بات کہو، لہجہ سخت ہو؟ کیونکہ نبی کی بیویوں کو آگے کام کرنا تھا، دین کو بیان کرنے کا، گھر کی باتیں بیان کرنے کا، گھر کے فقہی احکام بیان کرنے کا۔ وہ نبی علیہ السلام کی وحی کے نزول کی گواہ تھیں، موجود ہوتی تھیں، اور گھر کے سارے امور ان کے سامنے ہوتے تھے۔